اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کی دوسری اور آخری ویڈیو ہے جو عقیدہ توحید پہ اور ہدایت پہ بات ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ذاکر وسیم عباس بلوچ نے جو کہا، اس کے بعد اس کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں انہی کے ممبر سے، ایک میں نے دیکھا ممبر پہ بیٹھا ذاکر اس کو ماں کی گالیاں دے رہا تھا۔ یہ کہاں لوگ پڑھتے ہیں، کہاں یہ سبق یاد کرتے ہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر کسی کو گالی دینی چاہیے یا کہ نہیں۔ ایسے ہی ہمارے علماء بھی کرتے ہیں، اکیلے شیعوں کی بات نہیں میں کر رہا ہوں۔ ہمارے علماء بھی پتہ نہیں کون کون سی گالی ہے جو ممبر پہ بیٹھ کر دے دیتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی اختلاف کرے، آپ اس کے ساتھ دلیل سے بات کریں، یا خود قائل ہو جائیں یا اس کو قائل کر لیں، نہیں اس کو کہیں تمہیں تمہارا دین مبارک مجھے میرا، لکم دینکم ولی دین۔ لیکن کسی کو گالی دینا، ماں بہن کی، اس کی عزت اتارنا، یہ کم سے کم ایک مومن مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ذاکر وسیم عباس بلوچ نے جو کہا کہ ہدایت نہ تو نبیوں کے پاس ہے نہ اماموں کے پاس ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ دوستو یہ بات بالکل اس نے صحیح فرمائی، اور اس پہ اس کی ٹرولنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم توحید کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ زبانی کہتے ہیں لیکن اندر سے پسند نہیں کرتے۔ زبانی کہنے اور اندر سے پسند کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہتے تو ہیں کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس میں غرض شامل ہوتی ہے دکان چلانے کی۔ کہتے تو ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اس میں غرض شامل ہوتی ہے رشتوں کی۔ کہتے تو ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اس میں الغرض دنیا کا جو بھی کام ہے اس کی غرض ہمیں پہلے رکھی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے آج کل جو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ وظائف بتانے والے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ یہ پڑھ لو اتنے کروڑ ملیں گے، یہ پڑھ لو اتنے کروڑ ملیں گے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ فلاح پا گیا وہ انسان جس نے حق بات کی اور صبر کی تلقین کی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں غم اور مصیبت پہنچے تو تم نماز سے مدد لیا کرو، اللہ کے آگے رو گڑ گڑاؤ کہ مالک یہ میری پریشانی دور کر دے۔ جبکہ یہ چیزیں چھوڑ کر ہم بھاگتے ہیں ایسے شخص کے پاس، کوئی وہ عالم ہو، کوئی وہ پیر ہو، کوئی مجذوب کہلاتا ہے، کوئی کچھ کہلاتا ہے، کہ ہمیں خود کوئی محنت نہ کرنی پڑے، ہمارے جو کام ہیں یہ سارے بگڑے ہوئے وہ بندہ بنا دے گا۔ بے شک اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی اللہ کے نیک ولی کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے تو یقیناً وہ بندہ بھی ایک دن اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بہت طاقت ہے دعاؤں میں، اس بات سے تو انکار نہیں، لیکن میں کیا کر رہا ہوں، میں کتنا اپنے اللہ کو پکار رہا ہوں مصیبت میں، دکھ میں، پریشانی میں، میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر میں خود اللہ کو نہیں پکارتا، خود اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ نہ تو میری نیکی کرنے کی مجھ میں طاقت ہے، نہ تو مجھ میں برائی سے بچنے کی طاقت ہے، سب طاقتوں کا مالک تو ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جب تک میں یہ اقرار کر کے اس کے سامنے گریہ زاری نہیں کروں گا تو یقین جانیں آپ کے لیے جبرائیل بھی دعا کرے آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں تیرے حصے کا رزق دے رہا ہے، تیرے حصے کا تجھے گھر دیا ہے، ہر چیز تجھے بن مانگے عطا کی،
وہ چاہتا تو انسان کو جانوروں میں شمار کر دیتا، لیکن اس نے تجھے پیدا کیا افضل ترین مخلوقات میں، تو تیرا تو شکر یہی ختم نہیں ہوتا 24 گھنٹے بھی سجدے میں پڑا رہے کہ اللہ تو نے مجھے کتا بلا گھوڑا گدھا نہیں بنایا، انسان بنایا، صرف اس بات کے شکر کے لیے تو ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے، تو یہ کم ہے۔ پھر بن مانگے اس نے رشتے عطا کر دیے تجھے، بن مانگے دنیا کی ہر نعمت تجھے عطا کر دی۔ اگر وہ نیکیوں پہ اپنی نعمتیں دیتا تو ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی نعمت کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم فجر پڑھ لیتے ہیں تو ظہر چھوڑ دیتے ہیں، ظہر پڑھ لیتے ہیں عصر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے حقوق، اس کے مخلوق کے حقوق تو ہم بھول چکے ہیں۔ اگر ہمیں کچھ یاد ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے حقوق یاد ہیں۔ اس دنیا میں اگر کوئی مظلوم ہے تو میں سب سے زیادہ مظلوم ہوں، باقی سارے کے سارے ظالم ہیں۔ ایک تو ہماری یہ بڑی غلطی ہے، اور دوسرا کہ برے صغیر کے جتنے بھی مسلمان ہیں، یا تو یہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، یا سکھوں سے، یا عیسائیوں سے، یا اور دوسری اقوام سے، کیونکہ اس خطے میں آقا دو جہاں سے پہلے کوئی نبی آیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن آقا دو جہاں تو اس خطے میں نہیں آیا، وہ تو عرب میں آئے۔ یہاں کوئی صحابی آیا، کوئی تابعی آیا، تبا تابعین آئے، ان لوگوں نے دین اسلام کو پھیلایا۔ بزرگانہ دین سرفرست جو ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کا نام سب سے اوپر لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، تو وہ خالصتاً لوگ توحید کو ماننے والے، توحید پہ عمل کرنے والے، سب کچھ کا مالک اپنے اللہ کو سمجھنے والے، اور پھر اللہ نے جو ان سے کام لیا، اللہ اپنے بندوں سے کام بھی لیتا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کی تھی کہ امام احمد بن حنبل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لیا۔ ایسے دنیا میں بہت سارے نیک بندے ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کام لیا ہے۔ چونکہ ہم خالص توحید سے واقف نہیں ہیں، ہم مکس توحید کے قابل ہیں، قائل بھی ہیں اور اس کو درست بھی سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اب اللہ فارغ ہے، آپ ان بزرگوں کے پاس جائیں اور اپنی پریشانیوں کا حل پائیں۔ وہ بزرگ آگے سے جو صحیح عقیدے والا بزرگ ہوگا وہ آپ کو کہے گا بھائی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، استغفار زیادہ کرو، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ یہی سلسلہ خواجہ حسن بصری سے لے کر آج تک جو بھی وقت کا غوث ہے، قطب ابدال ہے، اس تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر ہمیں فیض کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ ہم کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے جو ایک صحیح مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ چاہیے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہندو ہر دوسری چیز کو بھگوان کہہ دیتے ہیں، جبکہ ہمارا مالک تو ایک اللہ ہے۔ ہم توسل پیش کر سکتے ہیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یا اللہ تجھے، اس کا واسطہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کے امتی ہیں، اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری یہ مشکل آسان کر دے، تو بڑا غفور الرحیم۔ جہاں تک ہے قرآن کی بات، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کو پیٹھ نہ دکھانا۔ اس کا مطلب ہم نے الٹا سمجھ لیا۔ اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ قرآن پاک کو خوشبو لگا کے، اچھا غلاف سلا کے اس کو اونچی جگہ رکھ دو تاکہ اس کو پیٹھ نہ ہو۔
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب تھا کہ رہنمائی حاصل کرنا، قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کی بات نہ سننا، قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کی بات سننا بھی قرآن کو پیٹھ دکھانا ہے۔ جب آپ قرآن کو پیٹھ دکھائیں گے تو فرقہ واریت تو ہوگی، ہر بندہ اپنی مرضی کا ترجمہ تفسیر کرے گا، جو حدیث اس کو اچھی لگتی ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، جو حدیث کسی عالم کو اچھی نہیں لگتی اس کو وہ رد کر دیتا ہے غریب کہہ کے، ضعیف ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ تو ایسے میں خالص توحید کہاں سے ملے گی؟ خالص توحید صرف اور صرف قرآن سے اور فرامین محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کی ایک دعا آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں اے اللہ، جب میں تیری جناب میں ہوتا ہوں میں سب سے فصیح ہوتا ہوں۔ فصیح کہتے ہیں سب سے اچھے کو، اس جیسا کوئی نہ ہو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جب میں تجھے سجدہ کر رہا ہوتا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں، اس وقت میں دنیا میں سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہوں۔ پھر دوسری جگہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ میرا جینا اور میرا مرنا صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ اپنے آقا کی تعلیم تو دیکھیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ آقا جو دین لے کر آئے، اگر پیسوں کی خاطر سمجھوتا کرنا ہوتا تو اہل مکہ نے کیا کہا کہ اگر حضرت ابو طالب کے پاس جب وہ آئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اگر وہ چاہتا ہے کہ عورت چاہیے عورت مل جائے گی، اہل مکہ کی بادشاہی چاہتا ہے وہ بھی مل جائے گی، اور مال و دولت جتنی چاہتا ہے وہ بھی مل جائے گی، لیکن ہمارے عقیدوں پہ ضرب نہ لگائے، ہمارے بتوں کو برا نہ کہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے، پھر بھی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ پھر اس کائنات کی بات کر رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی چیز پیاری ہے وہ تو وہ دین ہے، دین اسلام۔ اب جو مصیبتوں پہ صبر نہ کرے وہ کیسا امتی ہے؟ جس کا حکم قرآن بھی دیتا ہے، نبی کے فرامین بھی دیتے ہیں کہ مصیبت میں صبر کرو۔ 1,24,000 پیغمبر جو آئے وہ مصیبتوں کا صبر کا درس ہی تو دینے آئے۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا، کیا آپ کو ایسی جنت مل جائے گی؟ آپ کو ہر اس مشکل سے گزارا جائے گا جس کے بعد آپ کو جنت نصیب ہوگی۔ دیکھیں نا، پہلی جماعت کا بچہ 12ویں جماعت والے کے پیپر تو نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ اپنے علم کے 12 سال مکمل نہ کر لے۔ جب آپ نے اس سکول میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سکول میں داخلہ لے لیا تو پھر آپ کو قرآن کی ہر بات ماننا ہوگی۔ آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شاید ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، نہیں، پھر قرآن کا جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی فیصلہ ہوگا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جو کچھ بھی قرآن میں کہا گیا ہے وہ میرے رب تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ کا قول ہے، اور جس قول کے لیے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے، مکہ چھوڑا، ہجرت کی، امی حضرت حسین نے اپنا سر دیا، تو جب اتنے بڑے لوگوں نے قربانی دی ہے تو چھوٹی موٹی قربانی کا تقاضا تو مجھ سے اور آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہر حال میں اللہ
ہدایت ان کو دیتا ہے جو ان سے ہدایت طلب کریں، جو دل کا نرم ہو، اللہ سے ہدایت مانگتا ہو، اس کو بہت جلد ہدایت مل جاتی ہے۔ جو دل کا سخت ہو، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب قلب حضرت ابوبکر صدیق اکبر کو دیکھا، اس کو صدیق بنا دیا۔ جب حضرت عمر فاروق کے قلب کو دیکھا، اس کو عمر فاروق بنا دیا۔ جب عثمان غنی کو دیکھا، بنا دیے۔ مولا علی علیہ السلام بچپن سے حضور کے ساتھ ہیں، جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، ان پہ اپنی مہربانی فرما دی، ان کو رسول اللہ کے بعد دنیا کا امام بنا دیا۔ یہ تو ہیں ان کی فضیلتیں، لیکن اگر آپ ان کو پڑھیں گے، ان کے نظریے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر آپ کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے قرآن میں کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوں گے۔ یہ تینوں قول قرآن پاک میں موجود ہیں، پڑھے لکھے دوست ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ممبر رسول پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے بہتر ہے کہ قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، اور فرقہ واریت کی اینک کو اتار کر، یہ نہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، امام شافعی کیا کہتا ہے میں اس کی نہیں سنوں گا، امام مالک کیا کہتا ہے میں اس کی نہیں سنوں گا، امام محمد کیا کہتا ہے میں اس کی نہیں سنوں گا، امام ابو یوسف کیا کہتا ہے میں اس کی نہیں سنوں گا، لیکن امام احمد بن حنبل کیا کہتا ہے میں اس کی نہیں سنوں گا۔ آپ کو سب کی سننی چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے، پھر انسان ایک صحیح فیصلے پہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ بزرگان دین کی جو تعلیم ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ سختیاں برداشت کریں، آپ اللہ کے لیے سب کو معاف کریں، آپ اللہ کے لیے دوستی رکھیں، اللہ کے لیے دشمنی رکھیں۔ نہ تو ہم آج اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ مولا علی جنگ لڑ رہے ہیں، ایک کافر نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، جب اس موقع پہ جب آپ اس کی گردن اڑانے والے تھے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اب میرا نفس اس میں شامل ہوگا، میرے نفس کو تقسیم پہنچے گی۔ تو دوستو، ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے، دیتا کن کو ہے؟ جو اس سے ہدایت کے طالب ہوتے ہیں۔ ہر وہ بندہ ہدایت پا سکتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو۔ آپ دیکھیں نا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تجھے پسند نہیں کرتا تیرے دین کو کیا پسند کرے گا؟ دیکھنا، مکہ پورا بھرا ہوا تھا، ایمان لانے میں حضرت ابوبکر نے پہل کیوں کی؟ بڑوں میں سے، بچوں میں حضرت علی نے پہل کیوں کی؟ یہ دل ہوتے ہیں، خاص دل ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ چن لیتا ہے۔ علم سب کے لیے ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے بھی قرآن ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی قرآن ہے۔ اب قرآن پڑھ کر اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ اب ایک بندہ قرآن بھی پڑھے، اس کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھے، پھر بھی وہ صراط المستقیم پہ نہ چلے، تو پھر وہ خود گمراہ ہے، اس نے خود گمراہی خریدی ہے، اس نے اپنے لیے دوزخ کا طوق خود اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ اس میں اللہ یا اللہ کے رسول کا کوئی قصور نہیں بنتا، کیونکہ اگر آپ کے پاس اللہ کا پیغام نہ ہو، موجود نہ ہو، پھر تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی عذر ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اللہ کا پیغام موجود ہے، آپ اس پہ عمل کریں، ہدایت بھی آپ کو مل جائے گی۔ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی تعریفیں اسی اللہ کے لیے، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو
جو بندہ اردو نہیں پڑھ سکتا، عربی پڑھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کا مطلب پوچھے کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ہماری جو دوستوں سب سے بڑی کمزوری ہے، جو ہم حق بات کو جھٹلاتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں علم ہے نہیں، اور ہم ڈھول کی طرح بجتے بہت زیادہ ہیں، دونوں طرف سے بجتے ہیں۔ یہ ہے ہماری، کیونکہ اگر ہمارے پاس علم ہو، اہل علم کی صحبت ہو، تو پھر نہ تو انسان ایسی باتیں کرتا ہے اور نہ ہی حق بات کرنے والے کے خلاف وہ جاتا ہے، کیونکہ علم اس کو سکھا دیتا ہے نا کہ اس بندے نے جو بھی بات کی ہے وہ ٹھیک بات کی ہے۔ وہ بات دیوبندی کرے، وہ بریلوی کرے، وہ شیعہ کرے، وہ اہل حدیث کرے، جو بندہ بھی حق بات کرے گا، اگر آپ کہیں کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر میں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ رسول اللہ ہے، اس کے بعد آپ کی اہل بیت ہے، صحابہ کرام ہیں، ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس پہ عمل کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم حق کو کتنا قبول کرتے ہیں، یا کہ حق بولنے والے کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ دوستو، جب بھی کبھی موقع ملے آپ کو، آپ قرآن کو ترجمے، جس کا بھی آپ کو ترجمہ اچھا لگے اس کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ ہاں، کسی موقع پہ آدمی پھنس جاتا ہے، اپنے علاقے کے عالم کے پاس جائیں، میں اس آیت کے ترجمے میں، تفسیر میں اٹک گیا ہوں، میری رہنمائی فرما دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرما دے گا اس بندے کے ذریعے۔ تو لہٰذا دوستوں سے درخواست ہے کہ حق بات کوئی بھی کہے، اس بات کو سنیں اور اس کو مانیں۔ ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، کہ اس نے خود کہا ہے کہ تم چاہو تو میرا اقرار کرو، چاہے تو میرا انکار کرو، کیونکہ انسان کو جو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ جانور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان اور دوسری قوم جنات، ان کو دیا ہے۔ فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جس کی ڈیوٹی ہے رکوع میں جانا ہے وہ رکوع میں ہی ہے، جس کی ڈیوٹی ہے سبحان اللہ کہنا ہے وہ سبحان اللہ کہتا ہے، جس کی ڈیوٹی ہے الحمدللہ کہنا ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیج کر پھر فرمایا تو آزاد ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہ آج جو ہمیں آزادی ملی ہے فیصلہ کرنے کی، اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں اتنے مذہب ہیں، دنیا میں اتنی فرقہ واریت ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے والا ایک انسان ہے، اس کے بعد جنات ہے۔ دوستو، حق بات کو سمجھیں، پہچانیں، اپنے بچوں کو بھی توجہ دیں، وہ بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھ سکیں، اور حدیث رسول ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور اس کو میری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی آ گئی ہو تو میں اپنے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ دوستوں سے پھر درخواست کروں گا کہ ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور آئندہ ویڈیو پھر اپنے پرانے سلسلے کے مطابق ہی بنائیں گے۔ رائے سلوک کا جو ہمارا عنوان چل رہا ہے اس کے موضوع پہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت تندرستی دی، زندگی دی، تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔